فرماتے ہیں ولو قال المشکل، اور اگر خنثی مشکل نے یہ دعویٰ کیا کہ انا ذکرن او انثی، کہ میں مذکر ہوں، تو مذکر ہونے کا دعویٰ کیا یا مؤنث ہونے کا دعویٰ کیا، فرماتے ہیں لم يقبل قولہ، تو اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کا دعویٰ مقبول نہیں ہوگا۔ وَإِذَا قُتِلَ خَطَأً وجبت دیت المرأتی، فرماتے ہیں جب خنثی مشکل کو خطأً قتل کر دیا گیا تو عورت کی دیت واجب ہوگی، اور باقی جو دیت ہوگی یعنی عورت کی دیت تو واجب ہوگی، عورت کی دیت تو دے دی جائے گی خنثی مشکل کے اولیاء کو، لیکن یعنی جو باقی دیت بچے گی، یعنی اگر یہ آدمی ہوتا تو جو باقی دیت بچے گی اسے موقوف رکھا جائے گا، یعنی حال کے ظاہر ہونے تک۔ ہاں اگر بعد میں ظاہر ہو جائے کہ یہ مرد تھا تو باقی دیت کو بھی دے دیا جائے گا اس کے اولیاء کو۔ فرماتے ہیں وَقَذَا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، اور ایسے ہی حکم ہے اس صورت میں، یعنی جب کہ قتل کرنا وہ نفس سے کم میں ہو، یعنی نفس سے کم میں، مثلا ہاتھ کو کاٹ دیا تو جو ہے وہ دیت واجب ہوگی عورت والی، اور جو ہے جو باقی دیت ہے اسے موقوف رکھا جائے گا حال کے ظاہر ہونے تک۔ بعد میں اگر ظاہر ہو گیا کہ مرد تھا تو پھر وہ دے دیا جائے گا جو بچا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں وصح اعتاقہ عن الکفارتی، اور خنثی مشکل کا آزاد کرنا صحیح ہے، یعنی کفارے کے طور پر، مطلب اگر کفارے کا غلام آزاد کرنا ہے تو خنثی مشکل کو، یعنی اگر یہ غلام ہے تو اس کو آزاد کرنا صحیح ہوگا۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں فتحریر رقبہ، تو رقبہ کو آزاد کرنا ہے، تو رقبہ یہ دونوں کو شامل ہے کہ چاہے وہ غلام ہو چاہے جو ہے وہ باندی ہو۔ یہ قرآن کا جو ہے انداز اور اعجاز دیکھیے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا فتحریر عبدن کہ غلام کو آزاد کرنا ہے یا فتحریر امتن، بلکہ ایسا جامع لفظ بولا جو دونوں کو شامل ہے۔ تو یہ خنثی مشکل چاہے مؤنث ہو یا مذکر ہو، یعنی یہ آزاد ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَلَوْ تَزَوَّجَ مُشْكِلٌ مِثْلَهُ، اور اگر خنثی مشکل نے شادی کر لی، نکاح کر لیا مثلہ، اپنے مثل خنثی مشکل سے، تو لم یجز، یہ جائز نہیں ہے، حتی یتبین، یہاں تک کہ جو ہے حال ظاہر ہو جائے۔ تو اگر یہ ظاہر ہو گیا بعد میں کہ یہ مذکر ہے تب تو جو ہے نکاح صحیح ہو جائے گا، لیکن اگر بعد میں ظاہر ہو گیا کہ یہ مؤنث ہے اور جس دوسرے والے کو عورت سمجھ کے نکاح کیا تھا تو وہ مذکر ہوا، یعنی معاملہ الٹا ہو گیا، تو تب بھی جو ہے نکاح جائز رہے گا۔ فرماتے ہیں فلا یتوارثان بالموت، تو جب فرماتے ہیں حال ظاہر ہونے سے پہلے یہ نکاح جائز نہیں ہوگا، جب نکاح جائز نہیں ہوا تو ایک کے مرنے کی وجہ سے دوسرا وارث بھی نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں لا یتوارثان، تو یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے موت کی وجہ سے۔ ولو شہد شہود انہ ذکر و شہود انہ انثی، اور اگر کچھ گواہوں نے یہ گواہی دی کہ یہ مذکر ہے اور کچھ نے یہ گواہی دی کہ یہ مؤنث ہے، فإن کان یطلب میراثا، تو اگر یہ خنثی مشکل مذکر کی میراث کا مطالبہ کرتا ہے، تو اگر یہ مذکر کی میراث کا مطالبہ یہ کرتا تھا تو اب اس صورت میں ان لوگوں کی گواہی مان لی جائے گی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مذکر ہے۔ فرماتے ہیں قضیت بشہادت من شہد انہ غلام، تو ان لوگوں کی شہادت پر فیصلہ کر کہ جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے، وَأَبْطَلْتَ الْأُخْرَى، اور دوسروں کی گواہی کو باطل کر دے۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يَدَّعِي أَنَّهُ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خنثی مشکل اس کی بیوی ہے، تو یعنی بیوی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو فرماتے ہیں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے پھر ان کی گواہی مان لے۔ قضیت بشہادت من، تو ان لوگوں کی گواہی پر فیصلہ کر دیں کہ جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے، وَأَبْطَلْتَ الْأُخْرَى، اور دوسروں کی گواہی کو باطل کر دے۔ فَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةٌ تَدَّعِي أَنَّهُ زَوْجُهَا، تو اگر عورت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ خنثی مشکل اس کا شوہر ہے، تو فرماتے ہیں اوقفت الامر الی ان یستبینا، تو معاملے کو موقوف رکھا جائے گا حال کے ظاہر ہونے تک۔ یا اوقفت الامر الی ان یستبینا، یعنی تو تم معاملے کو موقوف کر دے حال کے ظاہر ہونے تک۔ تو اگر بعد میں یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ مرد ہے تو اب وہ عورت کا دعویٰ صحیح ہے، یعنی
اور ورنہ تو اس کا دعویٰ وہ باطل ہوگا۔ فرماتے فَإِن لَّمْ يَطْلُبِ الْخُنثىٰ شَيْئًا، اور اگر خنثیٰ مشکل کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، یعنی یہ فَإِن كَانَ يَطْلُبُ مِيرَاثًا، یہاں پر اس کا عطف ہے، یعنی خنثیٰ مشکل مذکر کی میراث کا مطالبہ کر رہا تھا اوپر، یہاں پر یہ ہے فَإِن لَّمْ يَطْلُبِ الْخُنثىٰ شَيْئًا، تو اگر خنثیٰ مشکل کسی بھی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا ہے، یعنی نہ میراث کا نہ کسی چیز کا، وَلَا يُطْلَبُ مِنْهُ شَيْءٌ، اور نہ خنثیٰ مشکل سے کسی چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، ہاں یعنی نہ تو وہ خود جو ہے کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، نہ اس کی طرف سے کسی چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، یعنی نہ کوئی اسے مرد بتا رہا ہے نہ کوئی عورت بتا رہا ہے، تو اب فرماتے ہیں لا تقبل واحدۃ منہما، تو جو دو گواہ ہیں نا، کچھ مذکر کہہ رہے ہیں کچھ مؤنث، تو اب دونوں میں سے کسی کی گواہی کو قبول مت کر، کیونکہ نہ تو خود وہ خنثیٰ مشکل یہاں پر کوئی دعویٰ کر رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے، اور نہ اس کے بارے میں کوئی جو ہے مطالبہ کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں تو اب تو کسی کی بات شہادت کو قبول نہ کر حتیٰ یستبینا، یہاں تک کہ جو ہے حال ظاہر ہو جائے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا مِيرَاثُهُ وَالْمِيرَاثُ مِنْهُ، رہا خنثیٰ مشکل کا ہاں اس کا وارث بننا یا اس کی طرف سے دوسرے کا وارث بننے کا معاملہ، تو فرماتے ہیں کہ مؤنث کی میراث اس کے لیے ہوگی۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا مِيرَاثُهُ وَالْمِيرَاثُ مِنْهُ، رہا یہ معاملہ کہ خنثیٰ مشکل کا وارث بننا یعنی اس کی میراث یا اس کی طرف سے جو ہے دوسرے کا وارث بننا، تو فرماتے ہیں فقال فَإِن مَاتَ أَبُوهُ فَلَهُ مِيرَاثُ أُنثىٰ مِنْهُ، تو اگر خنثیٰ مشکل کا باپ مر گیا تو فرماتے ہیں کہ خنثیٰ مشکل کے لیے باپ کی طرف سے مؤنث کی میراث دی جائے گی، ہاں تو مؤنث کی میراث اس کو ملے گی۔ لیکن محشی علامہ حموی نے یہاں پر ایک بات ذکر کی ہے کہ شیخین کا یہ مذہب ہے کہ اسوأ الحالین کے اعتبار سے اسے حصہ ملے گا، کہ مطلقاً مؤنث کا حصہ نہیں ملے گا، بلکہ اگر مؤنث کا حصہ کم ہو تو مؤنث کا ملے گا، اور اگر جو ہے مذکر کا حصہ کم ہو تو اس کا ملے گا۔ جیسے مؤنث کا حصہ کم ہو، اس کی مثال تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مرا اور اس نے ایک بیٹا چھوڑا اور خنثیٰ مشکل کو چھوڑا، تو اب جو مال ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، اور بیٹے کے لیے 2 حصے اور خنثیٰ مشکل کے لیے یعنی بیٹی کا حصہ وہ 1 حصہ ملے گا، کیونکہ یہ جو ہے اسوأ الحالین ہے، تو للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق تقسیم ہو جائے گی۔ اور اگر بیٹے کا حصہ کم ہو تو اب اسے یعنی بیٹے کا اعتبار کیا جائے گا، اس لیے کہ وہی اسوأ الحالین ہے۔ تو ایسی کوئی صورت کہ جہاں پر بیٹے کا حصہ کم ہو، تو فرماتے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اب اس نے شوہر اور حقیقی بہن کو چھوڑا اور باپ شریک خنثیٰ کو چھوڑا، تو فرماتے ہیں شوہر کے لیے نصف ہوگا اور حقیقی بہن کے لیے بھی نصف ہوگا، اور جو خنثیٰ ہے جو صرف باپ شریک ہے تو فرماتے ہیں کہ اگر اسے مؤنث قرار دیا جائے تو اگر حقیقی بہن کے ساتھ باپ شریک بہن ہو تو اسے سدس ملتا ہے تکملۃ للثلثین کے طور پر۔ تو اب جو ہے دیکھا جائے تو اب مسئلہ وہ 6 سے بنے گا، مسئلہ 6 سے بنا تو 6 کا نصف 3 شوہر کو دے دیے گئے اور نصف جو ہے حقیقی بہن کو دے دیا گیا یعنی 3، اور اسے کچھ نہیں ملا تو یہ مسئلہ اولی ہوا، یعنی مسئلہ 7 سے بنے گا، اور پھر 7 میں کا 1 جو ہے اس خنثیٰ کو دیا جائے گا۔ لیکن فرماتے ہیں یہ تو تب ہے جب اسے مؤنث قرار دیا جائے، اگر اس خنثیٰ کو مذکر قرار دیا جائے تو پھر حقیقی بہن کے ساتھ اگر باپ شریک بھائی ہو تو پھر وہ عصبہ ہوگا، اور عصبہ کے لیے اگر مال بستا ہے تو ملتا ہے ورنہ کچھ نہیں ملتا، تو یہاں پر ہم اسے مذکر قرار دیں گے اور اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہی اسوأ الحالین ہے۔ اور خنثیٰ مشکل کی مکمل بحث جو ہے وہ فیہ اسی اصل کتاب میں ہے۔ وحاصلہ انہ کالانثیٰ فی جمیع الاحکام الا فی مسائل، اور گزشتہ کا خلاصہ اور ما حاصل یہ ہے کہ انہ کالانثیٰ،
کہ خنثی مشکل وہ مؤنث کی طرح ہے فی جمیع الاحکام، تمام احکام میں، تو تمام احکام میں وہ مؤنث کی طرح ہے۔ ہاں تو مؤنث کی طرح ہے، اس کی کوئی نظیر تو جیسے باب شہادت ہے، تو اگر خنثی مشکل بالغ ہو گیا اور اس کا معاملہ ظاہر ابھی نہیں ہوا ہے کہ یہ مذکر ہے مؤنث، تو اب اسے مؤنث کی طرح جو ہے شہادت میں رکھا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، یا ایک عورت کے ساتھ اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، بلکہ ہاں اگر یہ ایک آدمی اور ایک عورت کے ساتھ جو ہے وہ شہادت دے تب مقبول ہوگی، کیونکہ عورت کے ساتھ مل کر یہ دو عورتیں ہو گئیں اور ایک آدمی ہو گیا۔ تو باب شہادت میں یہ مؤنث کی طرح ہے۔ ایسے ہی ختنہ کے حکم میں جو ہے یہ مؤنث کی طرح ہے۔ ہاں محشی فرماتے ہیں کہ اگر خنثی مشکل مراہق ہو تو اب اور اسے ختنے کی ضرورت ہو تو اب اس صورت میں ختنہ کون کرے گا اس کی، کیونکہ یہ تو مراہق ہو گیا ہے۔ تو علماء نے یہ فرمایا کہ اس کے مال سے جو ہے ایک باندی خریدی جائے گی اگر اس کے پاس مال ہو، اور اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو بیت المال سے یعنی اس کے لیے باندی خریدی جائے گی، اور وہ باندی اس کی ختنہ کر دے، پھر اس باندی کو بیچ کر اس کا ثمن جو ہے بیت المال کو واپس کر دیا جائے گا۔ لیکن امام اعظم جو ہے وہ یہ فرماتے نہیں، اگر اسے ختنہ کرنے کی جو ہے حاجت ہے، یعنی یہ مراہق ہو گیا اور پھر ختنہ کیسا کرا ہے، تو امام اعظم تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک عورت سے نکاح کرے گا جو اس کی ختنہ کرے گی۔ تو اگر ہاں اس کا حال ظاہر ہوا وہ یہ مرد نکلا تو نکاح صحیح ہے، اور جو ہے اس کی بیوی کا شرمگاہ کو دیکھنا وہ جائز ہے، اور اگر اس کا حال ظاہر ہوا یہ عورت نکلا تو اس کا مطلب عورت سے اس کا نکاح کیسا ہو جائے گا، نکاح نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی عورت کے لیے عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا تو جائز ہی رہے گا ضرورتاً۔ تو معلوم ہوا کہ خنثی مشکل جو ہے وہ یعنی احکام میں مؤنث کی طرح ہے۔ فرماتے ہیں انہو کالانثی فی جمیع الاحکام، کہ خنثی مشکل مؤنث کی طرح ہے تمام احکام میں۔ اچھا، لیکن علامہ حموی حاشیے میں یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تمام احکام میں اگر کہہ دیا گیا تو پھر اعتراض وارد ہو جائے گا اس صورت سے کہ اگر خنثی مشکل کے دودھ اتر آیا اور اس کے عورت ہونے کا بھی یقین نہیں ہوا ہے، تو اب اگر اس کے یعنی اس دودھ کو کسی بچے نے پی لیا تو حرمت جو ہے متعلق نہیں ہوگی، تو یہاں پر تو یہ عورت کی طرح نہیں ہوا، تو یہ نہیں کہہ سکتے تمام احکام میں عورت کی طرح ہیں۔ فرماتے ہیں الا فی مسائل، سوائے چند مسائل کو چھوڑ کر کہ وہاں پر یہ مؤنث کی طرح نہیں ہوگا۔ کیسے کہ مؤنث تو ریشم اور سونا اور چاندی کو پہن سکتی ہے، لیکن یہ نہیں پہنے گا، لا یلبس حریرا ولا ذهب ولا فضہ، کہ نہ یہ ریشم پہنے گا، نہ سونا نہ چاندی۔ اب ولا یتزوج من رجل، یہ کسی آدمی سے وہ شادی بھی نہیں کرے گا، ہاں ولا یقف فی صف النساء، اور عورتوں کی صف میں بھی کھڑا نہیں ہوگا یہ، ہاں تو یہ جو ہے چند مسائل میں یہ عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ولا حد بقذفہ، ای بقذف الغیر ایاہ، یعنی دوسرا کوئی شخص خنثی مشکل پر زنا کی تہمت لگا دے تو اب اس کی وجہ سے قاذف پر کوئی حد نہیں لگے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو مقطوع الذکر کے حکم میں ہے، تو اب یہ تو زنا کر ہی نہیں سکتا۔ تو زیادہ تر تو یہی ہے کہ خنثی مشکل وہ کسی سے وطی نہیں کر سکتا، یعنی وہ اس پر قادر ہی نہیں ہے۔ لیکن محشی نے ایک خنثی مشکل سے متعلق ایک نادر مسئلہ ذکر فرمایا ہے۔ ہاں کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ اس میں اس وقت کے بڑے بڑے علماء حیرت میں پڑ گئے۔ ہاں وہ یہ کہ ایک آدمی نے خنثی مشکل سے نکاح کیا، ہاں تو اس کے یعنی عورت جیسی بھی شرمگاہ تھی اور آدمی جیسی بھی شرمگاہ تھی، تو اس سے نکاح کیا، اور پھر اس آدمی نے اس کا مہر جو بنایا وہ ایک باندی کو بنا دیا، ایک باندی اسے مہر میں دے دی۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ پھر اس خنثی مشکل سے اس نے دخول کیا، وطی کی، تو اب وہ خنثی مشکل حاملہ ہو گیا اور بچے کی جو ہے پیدائش ہو گئی۔
پھر خنثی مشکل نے اپنی باندی سے جو اسے مہر میں ملی تھی اس سے وطی کر لی تو وہ بھی جو ہے وہ حاملہ ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر سے تو خود خنثی مشکل حاملہ ہو گیا، اور خنثی مشکل سے جو ہے وہ اس کی مہر میں ملی ہوئی باندی جو ہے وہ حاملہ ہو گئی۔ تو اب حیرت میں پڑ گئیں عقلیں لوگوں کی کہ اسے مرد مانا جائے یا عورت مانا جائے، کہ اگر یہ عورت ہے تو پھر اس سے اس کی باندی حاملہ کیوں ہو گئی، اور اگر یہ مرد ہے تو پھر اپنے شوہر سے حاملہ کیوں ہو گیا۔ تو یہ یعنی پریشان کن مسئلہ ہوا۔ تو یہ مسئلہ حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا۔ تو حضرت علی نے اس خنثی مشکل سے یعنی یہ پوچھا، تو اس نے کہا کہ اسے دونوں طرف سے منی خارج ہوتی ہے، یعنی ذکر سے بھی اور جو ہے وہ فرج سے بھی۔ تو اگر فرج سے بھی منی خارج ہوتی ہے تو اسی لیے وہ خود حاملہ ہو گئی، اور ذکر سے بھی منی خارج ہوتی ہے تو اس نے باندی کو حاملہ کر دیا۔ تو اب لوگوں کی جو فہم تھے وہ تو حیرت میں پڑے ہوئے تھے یہاں پر کہ یہاں کیسے اسے حل کیا جائے، اسے کیا مانا جائے۔ تو مولا علی مشکل کشا نے اپنے 2 غلاموں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس کی جو ہے پسلیاں گنو، ہاں اگر اس کی پسلیاں جو ہیں وہ دونوں طرف کی برابر ہوں تو اس کا مطلب 12 ادھر اور 12 ادھر، تو دائیں اور بائیں دونوں جانب میں اگر 12 پسلیاں ہیں تب جو ہے یہ عورت ہے، اور اگر ایک پسلی کم ہے اس کی بائیں جانب کی تو یہ مرد ہے۔ اس لیے کہ معاملہ یہ ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر جب نیند طاری ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا تھا، تو پھر بعد میں حضرت آدم بیدار ہوئے تو خوبصورت صورت میں اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے پایا۔ اس لیے آدمی کی ایک پسلی جو ہے وہ عورت سے کم ہے، اور عورت کی دونوں طرف کی پسلی جو ہے وہ مکمل 24 ہیں۔ تو اب جب اسے دیکھا گیا تو دیکھا کہ اس کی تو دونوں طرف کی پسلیاں برابر ہیں، تو وہ عورت ہے، اور اگر دونوں طرف کی پسلیاں برابر نہیں ہیں تو مرد ہے۔ تو جب انہوں نے پسلیوں کو گنا تو دیکھا کہ بائیں طرف کی ایک پسلی جو ہے وہ کم ہے، تو اب دونوں نے آ کر جو ہے یہ بتایا، تو حضرت علی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ آدمی ہے، اور اس کے شوہر کے درمیان جو ہے وہ تفریق کرا دی۔ اب جب یہ آدمی ہے تو پھر یہ خود حاملہ کیسے ہو گیا؟ تو فرماتے ہیں یہ پھر اللہ کی یعنی قدرت کی جو ہے یہ نشانی ہے کہ رب کی تو وہ شان ہے، یعنی اس کی قدرت تو اس پر ہے کہ وہ بغیر ماں باپ کے جو ہے وجود بخش سکتا ہے جیسے حضرت آدم کو، اور بغیر باپ کے بھی جو ہے صرف ماں سے جو ہے پیدائش فرما سکتا ہے وہ، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو رب کی قدرت اس بات پر بھی ہے کہ وہ خود عورت سے جو ہے کہ وہ خود مرد کو جو ہے وہ حاملہ فرما دے۔ ہاں اب آگے فرماتے ہیں وَلَا يَخْلُو بِامْرَأَةٍ، اور خنثی مشکل کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہیں رہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مرد ہو۔ وَلَا يَقَعُ عِتْقٌ وَلَا طَلَاقٌ عُلِّقَ عَلَى وِلَادَتِهَا أُنثىٰ، فرماتے ہیں کہ عورت کی طلاق کو معلق کیا اس بات پر کہ وہ مؤنث کو جنے، یعنی یہ کہا کہ اگر تو نے مؤنث کو جنا تو تجھے طلاق ہے یا میرا غلام آزاد ہے۔ تو اب عورت کے جو ہے خنثی مشکل پیدا ہوا، تو فرماتے ہیں خنثی مشکل کی پیدائش ہوئی تو نہ تو عتق واقع ہوگا نہ طلاق۔ فرماتے لا یقع عتق ولا طلاق، تو وہ عتق اور طلاق واقع نہیں ہوں گے علق علی ولادتها انثیٰ، کہ جن دونوں کو معلق کیا ہے عورت کے بچی پیدا کرنے پر۔ تو اب عورت کے بچی پیدا کرنے پر طلاق و عتاق کو معلق کیا گیا تو طلاق و عتاق واقع نہیں ہوں گے بھی خنثی مشکل سے، یعنی خنثی مشکل اگر پیدا ہو گیا۔ ولا يدخل تحت قوله كل امة، اور اگر کسی نے یہ کہا کہ کل امتن ہر میری باندی جو ہے آزاد ہے تو اس کے تحت جو ہے یہ خنثی مشکل داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ جو ہے مرد ہو۔